اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نہ کوئی سٹیکر چلتا ہے ٹی وی پر یا کہیں سے کوئی چھوٹی موٹی خبر آتی ہے تو ذہن پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ یار اس پر اپنے سامعین اور ناظرین کرام کو بھی مطلع کروں۔ مثلاً یہ سٹیکر چلا ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں عام طور پہ گورنمنٹ کے جو فگرز ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہیں، جو گنتی ہوتی ہے، وہ لوگ اعتبار بھی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ تھوڑے کم زیادہ ہوتے ہیں، صحیح کیلکولیشن نہیں ہوتی۔ اب مثلا 2.5 کروڑ ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ 2.5 کروڑ نہیں، یہ اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے۔ لوگ جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو صرف دستخط کر لے اس کو بھی پڑھا لکھا شمار کر لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، جو پڑھ سکے، جو لکھ سکے اس کو پڑھا لکھا گئے۔ تو یہ جو لٹریری پرسنٹیج ہوتی ہے لٹریسی کی وہ بہت کم ہے پاکستان کی، اور شرمناک حد تک کم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس قسم کی معروضات پیش کر چکا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ جبرائیل جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ آیا لے کر وہی، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہی جملہ کہا، اقرا، پڑھیے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھیے۔ یعنی اللہ کا حکم کیا ہوا؟ پڑھنے کے بارے میں۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، اسکول بچے کو بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ یہ میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ یہ جو ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام بنایا ہے، یہ فاؤنڈیشن بنائی ہے، ایک NGO بنائی ہے جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر کام ہو رہا ہے 1997 سے۔ یہ میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ ایجوکیشن پہ کام کیا جائے۔ بچے نہیں پڑھتے تو ان کو پڑھایا جائے، لوگوں کو پڑھایا جائے، لوگوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجے۔ میں نے سچی بات بولتے ہیں ہر قسم کا لالچ دیا ہے۔ مثلاً فری مطلب اسکول کھولا، 1 سے لے کر 8ویں جماعت تک، اب وہ میٹرک تک چلا گیا ہے۔ تو اسی لیے کھولا کہ لوگ بچے تعلیم حاصل کریں۔ وہ یارو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور تعلیم کے بغیر تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے۔ جانور اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرق رکھا ہے کہ اس کو شعور دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس تعلیم کتنی ضروری ہے۔ یعنی بندہ ایک اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ مزے کی بات، ہمارے گھر میں ایک ملازمہ کرسچین لڑکی، بڑی اچھی،
اس کی شادی ہو گئی تو بیٹا ایک چھوٹا سا، اس نے کہا جی میں نے اس کو پاجی پڑھانا ہے، بڑے ذوق شوق سے اس کا نام رکھا عمر، اور جناب اس کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرایا، لمبی چوڑی انگلش میڈیم کی فیس ادا کرتی رہی اور اس کو پڑھاتی رہی، ایک جماعت کچی جماعت، پھر پکی جماعت، پھر اور ڈبل پکی، پھر پہلی دوسری تیسری، بچہ خاصا جوان ہو گیا تو 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ اس نے کہا بھائی میری تو ہن مالی حالت ایڈی اچھی نہیں ہے گی، پیو انہاں دا ریٹائر ہو گیا ہے، وہ میونسپل کارپوریشن ملازم سی، میری ہن صلاح اینو کرے ملازمت کرا دیا، ایک میرا باں بیلی ہوئے، میرا کوئی اس کی بھی تنخواہ لگے تو میرا گزارا آسانی سے ہونے لگے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ چند سال پہلے مجھے میری بیوی نے کہا کہ یہ زینت کا بیٹا ملازمت چاہتا ہے تو آپ اس کو، میرا دفتر ہے اجویری کمپلیکس میں وکالت کا، میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی وکالت کرتا، میں نے اس سے کہا اپنی بیگم سے یہ کتنا پڑھے ہے؟ ان کا 7 جماعتاں پاس پیا کردا ہے، منڈا سیانا ہے، انگلش میڈیم وچ پڑھدا ہے تے اینوں چ رکھ لو، ٹھیک ہے، نالے تسی کیڑا اینوں کوئی پڑھائی لہائی تے لانا، آفس بوائے رکھ لو، تسی منشی نہ رکھو، تواڈے کول منشی اگے کمپیٹنٹ ہیگا ہی ہے، پڑھیا لکھیا سیانا ہے، تسی اینوں اس بچے نوں تابع دار بچہ ہے، سیانا ہے، سمجھدار ہے، تے ساڈے گھر دا فرد ہے، ساڈے گھر ہی پلے ہے، یہ ماں اتنے ہی یہ پرورش کرتی رہی ہے، تو بچہ واقف بھی ہے، اسی جاننے بھی ہیں، شریف بھی ہے، اچھا بھی ہے، چھوٹا جنہیں اچھا رہے گا تسی کر لو۔ جیڑی اس ویلے قابل ذکر گل ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں اس کو لے آیا، آ کے تو جب اس نے ہمارے ایسوسیٹ وکیل صاحب نے اس کو انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ یہ 7 جماعتاں ایویں ہی پڑھے ہے، ہر سال ٹیچر اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیتے، اس کو تو اپنا نام نہیں لکھنا آتا۔ آپ حیران ہوں گے، اور میں اس وقت پریشان ہوا کہ جب اسے کہا بیٹا عمر تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا؟ اس نے کہا نہیں جی لکھتا ہوں۔ میں کہ ذرا اپنا نام لکھ کے دکھاؤ، پینسل لی، کاغذ دیا اسے، تو عمر انہوں نے لکھا ٹوٹے ہوئے ہتھاں نال ہوندا ہے، بالکل پہلی کچی جماعت کا بھی نہیں، اس کو عمر جو نام ہے یہ لکھنا نہیں آتا تھا۔ میں نے گھر فون کیا، بیگم صاحبہ سے کہا کہ یہ بیچاری زینت کتنے پڑھا دے رہی ہے اپنے منڈے نوں، یہ منڈا تو بالکل ناکارہ ہے، بے وقوف ہے، ان تے کھ نہیں آتا، یہ تو چٹا ان پڑھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تسی ایویں بہانا جی نہیں مارتے پے کہ انہوں رکھنا نہیں، اپنا منڈا ہے۔ میں کہا نہیں، یہ جس لئے گھر آئے گا نا کہ ان تسی آپ ٹیسٹ کر لینا، یہ کو لہا کے ویکھنا، چنانچہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہوئی، اور زینت بیچاری پنجابی کہندے نے پٹن والی ہوئی کہ دراصل میں کی کرا، ساڈے سکولاں دا یہ عالم ہے، انگلش میڈیم ہے،
اور میں تو اینی فیس دینی رہی خاصی وہ جو بیچاری محنت مزدوری کرتی ہمارے گھروں سے جو کچھ حاصل کرتی وہ سارا اس کی پڑھائی پر خرچ کر دیتی، بالکل بیچارے کو کچھ نہیں آتا تھا۔ چلو میں نے اس کی تنخواہ بھی معقول لگا دی اور اس کو ملازم بھی رکھ لیا، کئی سال ملازمت کرتا رہا تاکہ پھر کسی اور کام پہ لگ گیا تو چلا گیا اپنی خوشی سے۔ میں بھی راضی ہو گیا کہ چلو اس کی اب تنخواہ بڑھے گی، جوان ہو چلا ہے، قد شد نکال لیا اس نے تو ٹھیک۔ مقصد یہ ہے کہ پڑھائی لکھائی جو ہے اس کے بغیر وہ کام ہی نہیں چلتا۔ بندہ جو تعلیم جو ہے اس پر اب جتنے ملک ہیں ان ملکوں کی جو بجٹ ہوتا ہے، بجٹری فگر جو ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ملک کا بجٹ جو ہے اس کا کتنا حصہ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، کتنا حصہ صحت پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کتنا ترقی پذیر ملک ہے، کتنے ترقی کر رہا ہے۔ ہماری جو فگر ہے وہ ہمیشہ بڑی چھوٹی رہی، تھوڑی رہی، بڑا پور پرفارمنس رہی۔ یعنی پاکستان کی آج نہیں، کل جو گزر گیا نہیں، کئی سال سے بجٹ کا حساب لگاتے آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان کی پرائرٹیز جو ہیں، جو مطلب ہے جو دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی کم ضروری، اس میں پرائرٹی کے بھی تعلیم کا وہ نمبر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تعلیم پر بھی اور صحت پر بھی حکومت ہر دفعہ کوشش تو کرتی ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گورنمنٹ نے اور اس کے بعد بہت سارے سبجیکٹ میں ایجوکیشن وغیرہ یہ صوبائی لسٹ میں چلے گئے اور اس حساب سے پیسے بھی ان کو ہی دیتے رہے۔ صوبائی حکومتیں ہی اس کی انچارج ہیں، صوبائی حکومتیں ہی اپنا بجٹ جو ہے اس فنڈ سے پورا کریں اور پھر اس پر ایجوکیشن پر خرچ کریں، لیکن آج تک مناسب خرچہ نہیں ہوا تعلیم پر، صوبائی حکومتوں نے بھی نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کوئی کیا کہتے ہیں سیاسی عمل دخل بھی ہوتا رہا ہے کہ گاؤں میں دیہات میں سکول ایم پی اے ایم این اے حضرات یا جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بنوا لیتے ہیں، وہاں اپنی مرضی کا ہی سٹاف رکھوا لیتے ہیں، وہ سٹاف جاتا ہی نہیں، وہاں پڑھائی ہوتی ہی نہیں یا سکول چلتے ہی نہیں، ان کو کہتے ہیں گوسٹ سکول۔ تو آئے دن یہ بلند آواز سے اعلان کیا جاتا ہے جی فلاں جگہ اتنے گوسٹ سکول ہے، یعنی سکول کوئی نہیں ہے، جعلی تنخواہیں بنتی ہیں اور سکول نہیں ہے، فرضی ٹیچر میل اور فیمیل رکھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں یا جاتے ہیں محکمہ تعلیم کے دفتر میں
وہاں کچھ پیسے اسٹاف کو دے آئی اور کچھ پیسے وہ لے کے آ گئے۔ وہاں پڑھائی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ نہ ہونے کے برابر۔ ایک ویسے دور دراز ہوتے ہیں، کنوینس کوئی نہیں ہوتی، بسیں نہیں صحیح چلتی، کوئی ذرائع نہیں ہوتے۔ اب دن بدن حکومتوں نے سڑکیں بہتر کی ہیں تو ذرائع بھی بہتر ہوئے ہیں، بسیں اور ویگنیں بہتر قسم کی چلنے لگی ہیں، تو چیکنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور شور شرابہ بھی ہوتا ہے کہ جی اسکولوں میں پڑھائی کوئی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ اب حکومتی ادارے بھی چیکنگ کرنے لگے ہیں، سختی ہونے لگی ہے، تو اب کوئی نہ کوئی بچہ اسکول پڑھ جاتا ہے، پڑھنے آ جاتا ہے، لیکن حالات خراب ہی ہیں۔ مذاق سے بات ہے کہ جی اسکول میں گھوڑے گدھے بندھے ہوتے ہیں، بھینسیں بندھی ہوتی ہیں، یعنی ان کو ایسے جگہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ٹیچر جو ہیں وہ بھی لوکل ہوتے ہیں، وہ بھی سیاسی بندوں کے زیر اثر ہوتے ہیں اور وہی ان کی پوسٹیں کرواتے ہیں، پیسے بھی وہ لے جاتے ہیں، اور ستیہ ناش تعلیم کا اور سکولوں کا، اور جناب اسی طرح اوپر جیسے بھی ہے کالج بھی۔ خدا کے بندو وہ کچھ خیال کرو، یہ تعلیم بڑی ضروری ہے۔ سیاستدان جو ہیں، جو کونسلر حضرات یا جو ایم پی ایم این ایز ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دیں۔ یہ بنیاد ہے، آپ کی قوم کی بنیاد ہے یہ۔ آپ اگر یہ بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو یہ پڑھ لکھ کے اچھی قوم بنیں گے۔ اگر